آپ کے پاس ایک بچہ آتا ہے یا کوئی بھی آتا ہے، بچہ ہے کسی بھی عمر میں ہے، آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے، آپ سے کچھ پڑھنے کے لیے، وہ کچھ جاننے کے لیے جو اسے نہیں پتہ، علم کی پیاس بجھانے کے لیے، وہ کسی بھی شکل میں ہو، آپ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ پہلے دن، پہلے ہی لمحے آپ اس کو کیسے جج کرتے ہیں؟ آپ اس کا ایک ریٹن ٹیسٹ لیتے ہیں؟ ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ ریٹن ٹیسٹ آپ کس لیے لیتے ہیں؟ اس کی شخصیت کو پرکھنے کے لیے، اس کی صلاحیتوں کو جانچنے کے لیے، یا اس کے اندر جو پہلے سے پریویس نالج ہے وہ جاننے کے لیے؟ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس کا ریٹن ٹیسٹ لیتے ہیں ایک پرچی پہ، ایک پیج پہ، اس نے کچھ نہیں لکھا، یا جو آپ نے چاہا اس نے وہ نہیں لکھ کے دیا، یہ ورب لکھو اور یہ ناؤن ڈیفائن کرو اور یہ فوٹوسنتھسس کسے کہتے ہیں اور یہ ریسپائریشن کسے کہتے ہیں اور یہ آئسوٹوپس کیا ہے، یا ورب کیا ہے، فعل کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس نے نہیں کیا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ سمپلی ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ کس بنیاد پہ؟ اس ریٹن ٹیسٹ کی بنیاد پہ، اس چھوٹی سی ایک پرچی کی بنیاد پہ۔ آپ خدا کی اتنی بڑی تخلیق، اتنی کمال تخلیق کو ایک پرچی پہ اتارنا چاہتے ہیں، اور اسی پرچی پہ آپ خدا کی اتنی کمال تخلیق کو ریجیکٹ بھی کر رہے ہیں، اور اوپر سے آپ یہ کہتے ہیں کہ بچہ ایک بلینک پیج ہے۔ ایک نظریہ ہم نے بنایا ہوا ہے کہ بچہ ایک بلینک پیج ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، وہ ایک وائٹ بورڈ ہے یا وہ ایک بلیک بورڈ ہے، اور اس کے اوپر جو کچھ ہم لکھنا چاہیں اور جو کچھ ہم لکھیں گے وہ بچہ ہمیں وہی رسپونڈ کرے گا اور وہ وہی کچھ بنے گا۔ یہ آپ سے کس نے کہا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ خدا کی تخلیق بلینک نہیں ہو سکتی، خدا کی تخلیق نالائق نہیں ہو سکتی، خدا کی تخلیق ادھوری، نامکمل، خالی نہیں ہو سکتی۔ اس بچے کو خدا نے ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے، اسے ایک مشن کے تحت تخلیق کیا گیا ہے، اسے جذبات اور احساسات دے کے بھیجا گیا ہے، اسے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، زبان دی ہے۔ یہ بے مقصد نہیں دیا گیا، یہ سب کچھ یہ اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ اس کے اندر ایک ٹیلنٹ رکھا گیا ہے، یا ایک سے زیادہ ٹیلنٹ بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ آپ اس پرچی پہ اس ٹیلنٹ کو اپنے نکال کے باہر رکھ سکتے ہیں۔ فعل، ناؤن، اسم، پروناؤن، قائد اعظم کہاں پیدا ہوئی ہے، علامہ اقبال کا مقبرہ کہاں ہے، کیا اسے اس لیے تخلیق کیا گیا ہے؟ نہیں، اسے اس لیے تخلیق نہیں کیا گیا۔ یہ آپ نہیں جانتے کہ اسے اس لیے تخلیق نہیں کیا گیا، ورنہ آپ اس پرچی پہ یہ کوشچن نہ دیتے۔ اس کے اندر کا جو انسان ہے اور اس کے اندر کا جو ٹیلنٹ ہے، آپ پہلے اس تک تو پہنچے۔ اسے اس کی ماں سکھا سکتی ہے، وہ حوصلہ کر سکتی ہے، وہ ہمت کر سکتی ہے، آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے اندر کے ٹیلنٹ کو اس کی مدر، اس کی ماں، اس کے جو والد ہیں وہ نکال سکتے ہیں، باہر رکھ سکتے ہیں۔ ان کو پتہ چل سکتا ہے کہ اس بچے کے اندر ایک کمال ہے، ایک تخلیق کی ایک وجہ ہے، ایک ٹیلنٹ ہے، کچھ ایبلٹیز ہیں، کچھ صلاحیتیں ہیں۔ آپ ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے اندر کچھ دلچسپیاں ہیں، اس کے اندر کچھ ترجیحات ہیں، اس کے اندر
اپنی ایک کائنات چھپی ہوئی ہے۔ اس کائنات کی فضاؤں، کہکشاؤں، کونوں، تہوں، وسعتوں، بلندیوں کو تسخیر کرنے والا ہی ٹیچر ہے۔ اسے نالائق کہنے والا ٹیچر نہیں ہو سکتا۔ اسے نامکمل، اسے ادھورا، اسے کمزور، اس کا ذہن کمزور، اس کی یادداشت کمزور کہنے والا اس کا ٹیچر نہیں ہو سکتا۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کا ٹیچر نہیں ہو سکتا۔ اسے مکمل بھیجا گیا ہے، اسے ادھورا نہیں بھیجا گیا۔ خدا کی کسی سے، کسی بھی تخلیق سے کوئی دشمنی نہیں ہوتی، اسے صرف مختلف بھیجا گیا، ادھورا نہیں بھیجا گیا۔ وہ مختلف کہاں ہے؟ وہ دوسرے بچوں سے کہاں مختلف ہے؟ کیسے مختلف ہے؟ کتنا مختلف ہے؟ یہ ٹیچر کا کام ہے یہ جاننا۔ یہ ایک ماں کا کام ہے، یہ ایک باپ کا کام ہے۔ اسے تسخیر کرنا آپ کا کام ہے، اسے ریجیکٹ کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ یہ اختیار آپ کو کسی نے بھی نہیں دیا کہ آپ خدا کی اتنی کمال تخلیق کو اتنی آسانی سے ایک چھوٹی سی پرچی کی بیس پہ ریجیکٹ کریں، رد کریں۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ خدا کی تخلیق نالائق نہیں ہو سکتی۔ نالائق کہنے والا ٹیچر نہیں ہو سکتا۔ نالائق کہنے والا خدا کی کمال تخلیق کے کمال مظہر کا منکر ہے۔